جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے ہمارے مہمان سوزخان جناب حسن علی صاحب کو۔ حضرات، سوزخانی ختم ہو گئی۔ مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں سرکار ابی اللہ حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید شمیم الحسن صاحب قبلہ امیر جامع جوادیہ بنارس۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ استقبال میں مل جل کر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ ویاسین، مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی، من آذاها فقد آذانی۔ میں طاقت نہیں مگر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے محمد و آل محمد صلوات گرامی قدر، نبی کریم نے امیر المومنین کے لیے غدیر میں جب مولا ہونے کا اعلان کیا تھا تو فوراً فرمایا تھا: اللہم وآل من والا، اہل والے تو اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے جب اعلان کیا حسین منی وانا من الحسین، تو بلا فاصلہ فرمایا: احب اللہ من احب حسین۔ باواد بلند سرور
فرمایا کہ والے مد والا جو علی کو دوست رکھے، والے والے تو اسے دوست رکھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے جب اعلان کیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو بلا فاصلہ یہ اعلان کیا، یہ دعا کی، پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو حسین کو دوست رکھے۔ لیکن جب یہ اعلان کیا کہ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ پالنے والے جو فاطمہ کو دوست رکھے، اسے جو فاطمہ سے محبت کرے اس سے تو محبت کرنا، بلکہ یہ عجیب انداز اور نرالا انداز ہے کہ پیغمبر فرما رہے فاطمہ میرا حصہ ہے، جو اسے ستائے، جو اسے اذیت دے، اس نے مجھے ستایا۔ بس میں نے اپنے دل کی غم کی تسکین کے لیے یہ عرض کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں جا سکتا۔ میں نے اسی جگہ یہ بتایا تھا پچھلے اتوار کو کہ پیغمبر نے بیٹی کی محبت کی بنیاد پر یہ نہیں فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ سے دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن اشارہ صرف کر دوں کہ قرآن نے جب کہہ دیا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے قانون زندگی اللہ کے رسول کا اسوہ ہے، سیرت ہے۔ تو کلمہ نبی کا مردوں کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ نبی کی سیرت ہمارے لیے قابل عمل ہوگی، اس لیے کہ مرد کی صنف سے پیغمبر وابستہ ہیں، اور نبوت سے ہٹ کر کسی کا کردار کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے قانون نہیں بن سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ تو اب نبی کا کردار مرد کی حیثیت سے دیکھا جائے تو عورتوں کے لیے وہ قانونی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور کسی اچھے سے اچھے کردار والی عورت کا کردار عورتوں کے لیے اسلام کا قانون نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ رسالت کی قید لگی ہوئی۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید بیٹی کی محبت میں نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔
نہیں، بیٹی کی محبت نہیں کہا تھا، اسلام کی ضرورت کے لیے کہا تھا، دین کی تکمیل کے لیے کہا تھا کہ اگر کسی عورت کو نبوت کا جز نہ بنایا جائے گا تو کسی کا کردار اسلام کا قانون نہ بن سکے گا اور عورتوں کو اسلام مل نہ پائے گا۔ صلوات یہ مختصر سی بات، ویسے تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن بات فکر کی ہے مختلف پہلو ہے۔ اب عورت جو تو قرآن نے انجام کے لیے یہ اعلان کیا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یہ آگاہ کر دیا ہے کہ مردوں کو آخرت میں اتنا ملے گا جتنا انہوں نے حاصل کیا، عورتوں کو آخرت میں اتنا ملے گا جتنا انہوں نے حاصل کیا، لیکن قرآنی بلاغت پہ اگر غور کریں تو یہ نہیں کہا ہے کہ مما عملنا اتنا ملے گا جتنا مردوں نے عمل کیا ہے، اتنا ملے گا عورتوں کو جتنا عورتوں نے عمل کیا ہے، نہیں، مما اکتسبنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنا انہوں نے حاصل کر لیا۔ ایک کاسب کچھ اپنی محنت سے لیتا ہے، کچھ عزیزوں اور دوستوں کی شفقت سے پاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تو کیا وہ اکتساب سے الگ ہے؟ نہیں، وہ بھی اسی طرف شاید اشارہ ہے، بلیغ اشارہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ زندگی بھر جو کچھ کیا ہے اسی کے حقدار بنو گے، نہیں، جو کچھ تمہیں ملے گا، جس سے ملے گا، جس طرح سے ملے گا، وہ سب تم کو دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے دو قانون بنائے ہیں، بہت اہم، یا لفظوں میں گنجائش نہیں کہ تعبیر کی جا سکے۔ ایک قانون عدل، اور اس سے بالا تر اس نے اپنے لیے قانون بنایا ہے جس کا نام ہے قانون کرم۔ آپ دعاؤں میں بھی قنوت میں بھی پڑھتے ہیں عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا سے بندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ عدل سے کام نہ لینا، فضل سے، کرم سے کام لینا۔ اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر سمجھا جائے تو یہ پہلو شاید اسلام کا ایک امتیازی پہلو ہے
ہو سکتا ہے ہمارا پڑوسی جو خدا کو نہیں مانتا وہ ہم سے کہے کہ تمہارا مذہب انصاف کا مذہب نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہے گا کہ تم ادھار لگائے ہوئے ہو، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ تم کہتے ہو قیامت میں ملے گا، حساب کتاب وہاں ہوگا. ہمارا مذہب عدل کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے. ہم مرتے ہی قائل ہیں کیے کی بھگتان کے، جیسا کرتب جیسا عمل ویسی جزا ویسی بھگتان. عقیدہ ہے نا؟ یا اچھا کرتب اچھا عمل ہے تو بھگتان میں اچھا جنم مل جائے گا، غلط کردار ہے برا کرتب ہے تو برا جنم ہو جائے گا، بدلہ یہیں مل جائے گا، فوراً مل جائے گا. تو انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ بدلہ فوراً ملے. ایک درود پڑھیے محمد ایصال ثواب کی بنیاد کے اوپر بات آ گئی ذکر میں. ہم نے کہا ہاں ہمارا مذہب انصاف کا ہے، تمہارا مذہب انصاف کا نہیں ہے. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے کام دو طرح کے ہیں. ایک وہ کام جو ہم کر چکے پورا ہو گیا، ایک وہ کام جو ہم کر چکے مگر ابھی پورا نہیں ہوا. کسی نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، کام پورا ہو گیا. کسی نے نمازیوں کے لیے مسجد بنوا دی. دنیاوی مثال چونکہ بات کرتب والی آئی ہے تو ان کے سمجھنے کے لیے بھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی نے پیاسے کو 1 گلاس پانی پلا دیا، کام پورا ہو گیا. کسی نے پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے کنواں بنوا دیا، نہر بنا دی. اب انصاف کا بدلہ دو مرنے کے وقت. اگر مرنے کے وقت دو گے بدلہ انصاف کے اعتبار سے تو تمہارے بنائے ہوئے کنویں سے 10,000 آدمیوں نے پیاس بجھائی ہے مثلا، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کنویں سے 10 کروڑ کی پیاس بجھے گی. تو اگر آج ہی بھگتان ہو جائے تو 10,000 کا تو بدلہ ملے گا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے اس دن حساب کرو جس دن نہ کنواں رہ جائے نہ پیاسے، نہ مسجد رہے نہ نمازی. اب آؤ پورا عدل کے ساتھ بدلہ لے لو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد.
لیکن ممکتسبنا جتنا تم نے حاصل کیا ہے وہ ملے گا. تو چلیے یہ ایک پہلو. اچھا بھائی ٹھیک ہے، مسجد بنوائی تھی تو جب مسجد رہے نہ نمازی، دنیا کا خاتمہ ہو تو حساب ہو جائے تاکہ پورا بدلہ مل جائے. لیکن 2 رکعت نماز تو پڑھی ہے نا، تو مرنے کے وقت اسی کا بدلہ مل جائے، اسی کا حساب کتاب ہو جائے. آج کی اصطلاح میں کچھ تو ریلیف ملے. ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ جو کام پورا ہو چکا ہے اس کا بدلہ ملنا چاہیے. بظاہر انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انصاف کی بات آئے، عدل کی بات آئے، تو 2 رکعت پڑھی ہے نا، لے لو بدلہ. لیکن 2 رکعت جو چھوڑی ہے یا چھوٹی ہے اس کی سزا بھی بھگتو. اور یہ فطرت ہے آدمی کی. انعام تو جب بھی ملتا ہے فوراً خوشی سے لے لیتا ہے، سزا گوارا نہیں ہوتی. اپیل کی جاتی ہے مہلت کی. نہیں غور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو فطرت کی بنا پہ ایک بار اور غور پڑھ محمد اور فطرت کی بنا پہ تشریف لائے. ایک اور مل کے صلوات پڑھیے. فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کی بنا پہ جیسے ہی سزا کی بات آئے گی بندہ کہے گا عاجزی کے ساتھ، میرے مالک چھوٹی تو ہے، سزا کے ہم حقدار ہیں، لیکن اگر 2 رکعت نماز چھوٹی ہے تو اولاد بھی چھوڑ کے آیا ہوں، وصیتیں بھی چھوڑ کے آیا ہوں، چاہنے والوں کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں. میرے معبود، میرے کریم، مہلت دے دے، موقع دے دے کہ یہ چھوٹی نمازیں بھی منگا لوں، چھوڑے ہوئے روزے بھی پورے ہو جائیں، حج نہیں ہوا ہے تو وہ بھی پورا ہو جائے. یہ ساری چیزیں. کریم کون ہے؟ سخی اور کریم کا فرق معلوم ہے؟ ہمیں اور آپ کو اگر سخی کہا جائے تو ہماری باچھیں کھل جائیں گی، لیکن خدا کو سخی خدا کے لیے کبھی نہ کہنا. خدا سخی نہیں ہے. آپ نہیں غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھی بات ہے، سخی تو اچھا لقب ہے، لیکن خدا کی شان کے خلاف ہے. کیوں؟ سخی کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. مانگنے والے کے سوال کو کبھی رد نہ کرے. نہیں، یہ تو ایک پہلو ہے. سنیے، سخی اسے کہتے ہیں جو بخل کر سکتا ہو اور نہ کرے، دے اسے سخی کہتے ہیں. تو یہ ہماری اور آپ کی شان ہے کہ ہم اختیار رکھتے ہیں دیں یا نہ دیں. اگر بخل نہ کرے دے تو ہم سخی ہیں. مگر خدا کی شان کے خلاف ہے یہ سوچنا بھی کہ وہ بخل کر سکتا ہے. اب بات آئی ہے کریم کی. کریم کسے کہتے ہیں؟
سخی جو مانگنے والے کے سوال کو رد نہ کرے، بخل سے کام نہ لے، اور کریم وہ ہے جو بغیر مانگے دے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے۔ بس میرے عزیزو، اس نے اپنے لیے عدل کا قانون بنایا ہے، اس سے بالاتر کرم کا قانون، اور کرم کا تقاضا۔ جیسے اور ساری نعمتیں بغیر مانگے دی ہیں، ویسے ہی آخرت کے لیے بھی، حساب و کتاب کے لیے بھی کرم کا تقاضا تھا کہ وہ ہمیں بغیر مانگے مہلت دے دے۔ منگا لو جو کچھ تم حاصل کر سکتے ہو سب تم کو دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ مل جل کے ایک درود پڑھیے۔ اولاد سے منگا لو، چاہنے والوں سے منگا لو۔ اگر یہ چاہنے والے نہیں، ابغاد نہیں، مومنین میں سے بھی کوئی اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ کہہ دے پالنے والے اس کا اجر محمد اور آل محمد کے وسیلے سے مومنین کو پہنچے، یا جو رسم ہے ہمارے بزرگوں کو اس کا ثواب ملے۔ ہم نہیں جانتے بزرگوں میں کون کون ہے، مختصر سی فہرست معلوم ہے، اس کے آگے نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، مگر جس نے پیدا کیا ہے وہ ایک ایک کو جانتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب یہ مہلت کتنی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس نے اپنے قانون کرم کی بنیاد، تو ہم سے کوئی نہ کہے کہ ہمارا مذہب انصاف کا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب انصاف کا مذہب ہے۔ جزا اور سزا آخرت میں رکھی گئی۔ منگا لو جو کچھ منگانا ہے۔ اب عورت اور مرد نہ جانے غلبے کی بنا پہ کہوں، مجھ میں کہاں جرأت ہے کہ میں وجہ بتا سکوں کہ اللہ نے ایک طرف للرجال کہا ہے، دوسری طرف للنساء کہا ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت کی لفظ ہے، تو عورت کی تین وہ صنف بٹی ہوئی ہے تین حصوں، جیسے مرد کے لیے ہے ویسے عورت کے لیے۔ مرد کبھی بیٹا ہوگا، کبھی شوہر بنے گا، کبھی باپ بنے گا۔ عورت اگر اسی نہج پہ سوچا جائے تو کبھی بیٹی ہوگی، کبھی بیوی بنے گی، کبھی ماں بنے گی۔ مگر میں اس فہرست کو اس لیے قبول نہیں کر سکتا، ہے تو تین قسمیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے بیٹی نہیں بنی، پہلے ماں نہیں بنی۔ یہ شرف اولیت کا بیوی کو ملا ہے۔ عالم تخلیق کے اعتبار سے اگر پیغمبر کہہ سکتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے، تو پھر عورت میں بھی فخر کرنے کا عورت کو بھی حق ہے کہ سب سے پہلے بیوی کا وجود دنیا میں آیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
اولیت کا شرف ملا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ماں بنی، تو اس اعتبار سے شرف، نہ جانے کیا قدرت کا راز مصلحت قدرت کی کہ سلسلہ قائم کیا ہمارے لیے نسلوں کا۔ تو سلسلہ ہدایت میں مردوں کو اسلاب طاہرہ میں رکھا، آدم سے سلسلہ چلا تو کسی کی پیشانی میں، کسی کی صلب میں منتقل ہوتا رہا۔ ایک نور منفرد ہے جو عالم نور میں رہا، اسلاف سے محفوظ رہا۔ تاریخ پڑھیے گا تو پیغمبر اسلام کے رشتے کے لیے راہبوں نے بڑے بڑے جو جنہوں نے پیشانی میں، چہرے میں محسوس کیا تھا، جناب عبداللہ، پیغمبر نے جناب عبداللہ کے لیے ان کی عظمت بہت تھی، لہذا گزرتے تھے تو وہ نور روشن ہوتا تھا، اور بڑے بڑے عیسائی رہبان انہوں نے تاریخ میں ملے گا دعوت دی ہے اپنی بیٹیاں، اور شاہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی بیٹیاں دیں تاکہ وہ نور جو جناب عبداللہ کی صلب میں ہے وہ ہماری طرف منتقل ہو جائے۔ قدرت نے گوارا نہیں کیا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آخر قدرتی طور پہ یہ منتقل ہوا نور جناب آمنہ تک، پاک صلب آنا تھا دنیا میں اس نہج سے بشکل نمونہ سیرت دینے کے لیے، تو اسلاف سے محفوظ رکھا، عالم نور میں رکھا، اور یہ تنہا شرف ہے عالم انوار میں جناب سیدہ کا کہ ان کو براہ راست سید المرسلین بانی اسلام کی صلب میں رکھا گیا۔ خصوصیات بہت سے ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے نسبی اعتبار سے، صلبی اعتبار سے اس نور کو صلب پیغمبر کے حوالے کیا گیا۔ کیوں؟ شاید اسی لیے کہ یہ کسی اور کا جز نہ بنے، جزو رسالت بن کر دین کی تکمیل کے لیے اس نور کو عالم وجود میں لایا جائے۔ اب جب آئیں جناب سیدہ تو مرسل اعظم کو کہنا پڑا کہ فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد ان میں صلاحیت نہیں تھی، ایک وقت آ گیا تو اس لیے اتنا کہہ دیا عزیزو، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، مگر مختصر سی زندگی صحیح۔ انہوں نے کردار کی تکمیل کی ہے کہ نہیں؟ آپ غور کیجئے، قانون چاہیے کس کو؟ بیٹیوں کو بھی، بیویوں کو بھی، ماؤں کو بھی۔ کیسا کردار کا نمونہ اور مرکز بنایا ہے قدرت نے جناب سیدہ کو،
قدرت نے کہ بات نساء کی تھی جو تقسیم ہے ان 3 قسموں میں، تو جہاں قانون کی منزل تھی وہاں رجال کو تقسیم کر دیا ارباب کرم. قل تعالوا ندعو ابناءنا، بیٹوں کو لاؤ. نفسوں کو لاؤ. لیکن یہ نہیں کہا مقابلے میں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اپنے بیٹیوں کو لائے. جب بات صرف نساء کی آئی تو نساءنا، نساء بیٹی، بیوی، ماں، سب کا مصداق ہے نا. نکل کے مباہلے میں آئی نبی کے ساتھ تو تنہا فاطمہ. ایک چند منٹ کے لیے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. میں یہ کہا کرتا ہوں عزیزان محترم کہ طاقت کے جتنے میدان سجے، ہر میدان کے فاتح کا نام علی. صلوات پڑھیے محمد. تاریخ اسلام میں طاقت کے جتنے میدان سجے ہیں سب کے فاتح کا نام علی. بس ایک میدان ایسا سجا جس کی فاتح فاطمہ ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کیا راز ہے؟ ہر جگہ علی، ہر جگہ علی. اس مباہلے کے میدان میں موجود تو ہیں علی، مگر فتح فاطمہ کے سر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طاقت کا میدان نہیں ہے میرے عزیزو. یہ میدان سجا ہے کس کا مذہب بہتر، کس کا دین بہتر. دین قانون زندگی کے مجموعے کا نام ہے. قانون کے اعتبار سے بیٹوں کو بھی سیرت چاہیے، قانون چاہیے، شوہروں کو بھی چاہیے، باپ کو بھی قانون کی ضرورت ہے. اسی طرح سے عورت کے لیے بھی بیٹیوں کو بھی قانون چاہیے، بیویوں کو بھی سیرت چاہیے، ماؤں کو بھی قانون چاہیے. یہ قانون کا میدان تھا، مذہب کی بہتری کا میدان تھا. جتنے قانون کے نگراں نمونے تھے سب کو قدرت نے جمع کیا مباہلے میں. بیٹوں نے کہا ہمیں چاہیے قانون. ابناءنا کا مصداق بن کے حسن اور حسین نے آواز دی، ہم مباہلے میں بیٹے بن کے آئے ہیں قانون دینے کے لیے. ہماری زندگی قانون ہے. شوہر نے مانگا نمونہ، مباہلے سے علی نے آواز دی، ہم شوہر بن کے آئے ہیں، نمونہ لے لو، ہماری سیرت قانون ہے. باپ نے سیرت مانگی، نبی نے آواز دی، ہم مباہلے میں باپ بن کے آئے ہیں. مردوں کے سلسلے تو مکمل ہو گئے. عورت کے سلسلے میں بیٹیاں آواز دے رہی ہیں ہم کو چاہیے نمونہ، مائیں کہہ رہی ہیں ہم کو چاہیے سیرت، بیویاں کہہ رہی ہیں ہم کو چاہیے قانون. آئی ہیں اکیلی فاطمہ. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر.
کہیں گی اگر بیٹیوں کے لیے الگ سیرت ہوتی، بیویوں کے لیے الگ نمونہ ہوتا، ماؤں کے لیے الگ سلسلہ ہوتا تو ہر قسم کے نمائندے مباہلے میں آتے۔ قدرت نے نہ بیٹی کہہ کے بلایا، نہ بیوی کہہ کے بلایا، نہ ماں کہہ کے بلایا ہے، نساء کہہ کے بلایا۔ میں آئی ہوں اکیلی، میں بیٹیوں کی بھی نمائندہ ہوں، میں بیویوں کے لیے بھی سیرت دوں گی، میں ماؤں کو بھی نمونہ دوں گی۔ میں مباہلے میں نبی کی بیٹی بن کے آئی ہوں، میں مباہلے میں علی کی بیوی بن کے آئی ہوں، میں مباہلے میں حسنین کی ماں بن کے آئی ہوں۔ اب تو آدھا مباہلہ فاطمہ کے حصے میں آ گیا نا۔ صلوات پڑھیے محمد اور محمد۔ میں ابھی تو آدھے کی بات، ابھی تو آدھے مباہلے کی بات ہے۔ آدھا مباہلہ تو مردوں ہی کے پاس ہے نا۔ مگر میں نے کیا کہا تھا؟ طاقت کے جتنے میدان سجے تھے اس کے فاتح علی، مباہلے کے میدان کی فاتح فاطمہ۔ آپ کہیں گے آدھے مباہلے کی فتح فاطمہ کے ہاتھ میں ہے، میں کہوں گا نہیں، غور کرو تو پورے مباہلے کی فاتح فاطمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے نبی موجود ہیں، علی موجود ہیں، حسنین موجود ہیں نمائندے بن کے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے فاطمہ کو مباہلے سے الگ کیجئے۔ اب فاطمہ اگر الگ ہو جائے تو نبی سے کہیے دے باپ کو نمونہ، علی سے کہیے دیں شوہر کو سیرت، شہزادوں سے کہیے دیں بیٹوں کو نمونہ۔ ہر مرحلے میں سوال اٹھے گا، نبی قانون دیں گے آپ کس کے باپ ہیں؟ علی نمونہ دیں گے شوہروں کو آپ کس کے شوہر ہیں؟ شہزادے نمونہ دیں گے بچوں کو آپ کس کے باپ، کس کے بچے بیٹے ہیں؟ ہر جگہ نام آئے گا فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ حدیث ایک کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبالوہا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ فاطمہ نمونہ بنی، مانا کہ بڑی مختصر زندگی، لیکن بیٹوں کے لیے بھی نمونہ بنی۔ بیویوں کے لیے بھی سیرت دی۔ تاریخ آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ کو گوارا نہیں تھا رونے کے لیے تھوڑا سا وقت۔ حسن اور حسین کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں تھا۔ خصوصاً حسین کے لیے
رونے والوں، کیا اذان ہوئی؟ بس اذان کا ہو رہا ہے۔ بس اچھا یہ آواز کوئی اور ہے، ایک سلوات پڑھی محمد، بس چند منٹ کے لیے سمیٹ کے گفتگو گوارا نہیں کیا۔ اگر کبھی آنسو آ گئے تو نبی کے پاس فریاد لے کے آئی، وہ تفصیل نہیں، نمونہ ہے بچوں کے سلسلے میں معصومہ کونین کا یہ عمل، اور جو وصیتوں میں اور ساری تاریخ ہے وہ سب تو اپنی جگہ ہے۔ بیوی کی حیثیت سے میں تو دوسری چیزوں میں لگ گیا نا، ضرورت تھی کہ وضاحت کی جاتی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک کردار سمٹ گیا پوری زندگی کا اس بات میں کہ فاطمہ نے شوہر سے کوئی فرمائش نہیں، کیوں؟ جب دو زندگیاں ایک ہوتی ہیں تو ایک زندگی جب بن جائے تو کسی کو فرمائش کی ضرورت نہیں۔ بیوی شوہر کے تمام احساسات کو محسوس کرے گی، شوہر بیوی کے جہاں فرمائش ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ایک نہیں بنی، محبت کو کمال نہیں ملا۔ اگر امیر المومنین اس کا اعلان نہ کرتے تو پتہ کیسے چلتا کہ فاطمہ اور علی کی زندگی ایک زندگی تھی۔ اور آخری خدمت بیوی کی حیثیت سے روایت نے کہا کہ جب پہلو پہ دروازہ گرایا جا چکا، بچہ شکم کا شہید ہو چکا ہے، احساس کرنے والوں سوچو کہ اس وقت کیا عالم رہا ہوگا بیوی کا۔ لیکن ایک مرتبہ جو غش آنکھ کھلی دیکھا وارث کے گلے میں رسی ہے اور کھینچتے ہوئے لے کے چلے۔ رونے والوں بیوی نے اپنے پہلو کا درد بھلا دیا مگر شوہر کی آبرو بچانے کے لیے شہزادی نکل پڑی، آواز دی خلو ابا الحسن وَإِلَّا نَقْشِفُ رَاسِي۔ اور آخری منزل باپ کی کیسی خدمت کی، دو جملے مجلس تمام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کے گھر میں آنے کے بعد بیوی پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جائیے جنت البقیع میں بی بی کی زیارت پڑھیے، مدینے میں زیارت پڑھیے،
ملے گا اس پر سلام جس کی زندگی امتحان میں گزری، باپ کے گھر میں بھی رہی، بیٹی بن کر تو مصیبتیں برداشت کرتی رہی۔ آپ کے آنسو رکیں گے نہیں، میں احساس صرف جگاؤں گا اور بتاؤں گا۔ عزیزو، خدا نہ کرے کوئی بیٹی باپ کے آنے کی آہٹ محسوس کر کے دوڑ کے جائے دروازہ کھولے۔ خدا نہ کرے کسی بیٹی کے سامنے باپ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا نظر آئے۔ یہ کمسنی میں فاطمہ کا عالم تھا کہ میدان تبلیغ سے جب میرا نبی آتا تھا پتھروں کے زخم اتنے تھے۔ سیرت اور نمونے کے اعتبار سے فقرہ کہوں گا میرے عزیزو، دل سنبھالا، بیوی نے باپ کو لا کے بیٹھا لا، لیکن ایسے عالم میں بھی کردار کا کتنا بلند نمونہ پیش کیا ہے جس کو ہم چھوٹا سا نمونہ کہیں گے، لیکن بہت بڑا نمونہ ہے کردار کا۔ زخم نبی کے بعد میں دھوئے ہیں۔ روایت کا فکر ہے کہ بابا کو بٹھال کر پاؤں کے موزے بیوی نے پہلے اتارے۔ اگر اولاد والوں صاحبان احساس جانتے کتنا ہی تھکا ہوا باپ آئے گھر کے اندر، اگر بیٹی بڑھ کے پاؤں کے موزے اتارنے لگتی ہے تو تھکن کا احساس مٹ جاتا ہے۔ فاطمہ نے کمسنی میں یہ کردار عطا کیا۔ اس کے بعد شہزادی لوٹا اور لگن لے کے آ گئی، کاہے کے لیے؟ زخمی بابا کے زخم دھونے کے لیے، مرہم پٹی کے لیے۔ روایت کا فقرہ آپ سنتے ہیں کیا ہے؟ زخم دھوتے دھوتے ایک مرتبہ بیوہ آواز دیتی ہیں فاطمہ، یا علی یا علی، یہ اتنا گہرا گھاؤ ہے کہ مجھ سے اکیلے نہیں دھویا جا سکتا، میرا مولا پانی ڈالتا تھا۔ فاطمہ اپنے بابا کے زخم دھو رہی تھی۔ بعضی جو تاریخ پڑھی میں نے، کیا آپ کے آنسو رکیں گے؟ دل چاہتا ہاتھ جوڑ کر بیوی سے کہوں، بیوی کمسنی میں آپ کو بہت بڑا یہ امتحان دینا پڑا، لیکن شہزادی دنیا نے آپ کو اتنا موقع تو دے دیا کہ آپ نے اپنے بابا کے زخم دھو لیے، ذرا کربلا میں آ جائیے۔ ایک بچی ہے جو بابا کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ رہی ہے۔ ہائے سکینہ، مکمل ہو گئی لیکن دل نہیں مانتا۔ آنسو بہانے کا دل چاہتا ہے۔ ایک آخری فقرہ سن لو۔ دنیا سے مظلومیت کے ساتھ جب شہزادی دنیا سے جانے لگی تو بلایا مولا کو، شوہر سے کچھ وصیتیں کی۔ میں وصیتوں کو دہراؤں گا نہیں، بس ایک فقرہ حساس فقرہ ہے میری نظر میں جس کی شرح کم ہوتی ہے۔ شہزادی نے دہرایا جاتا ہے یہ فقرہ۔ شہزادے نے کہا، یا علی آپ مجھے غسل دیجیے۔
آپ مجھے قنوت کیجیے گا، کفن پہنائیے گا۔ وصیت ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس وصیت کو پڑھنے کے بعد دل چاہ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں بی بی شہزادی نبی زادی فاطمہ الزہرا، ہمارے گھروں کا دستور تو یہ ہے کہ عورت کو عورت غسل دیتی ہے، مرد کو مرد غسل دیتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو آپ کو غسل دے سکے؟ شہزادی کلیجہ پکڑ گئی، دو بیٹیاں ہیں، پالنے والیاں ہیں۔ بی بی پھر علی سے کیوں کہہ رہی ہو؟ سن لو، رو لینا اور مجلس تمام ہے اسی پر۔ بی بی پھر آپ علی سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ علی آپ مجھے غسل دیجیے گا؟ شاید شہزادی جواب دے، ابھی نہ پوچھو، ابھی نہ پوچھو کیوں میں نے علی سے کہا ہے، جواب تم کو خود مل جائے گا جب میری وصیت کے مطابق علی غسل دیں گے۔ تاریخ نے بتایا غسل دیتے دیتے علی چیخ پڑے، چیخ مار کر رونے لگے۔ جب پوچھا گیا، ختم کی میں نے زحمت آپ کی، رونے والوں حساس منبع احساس کی منزل ہے۔ جب پوچھا گیا یا علی اس بے چینی سے آپ جیسا صابر کیوں رو پڑا؟ سنا ہے نا، مولا نے کہا فاطمہ کا ٹوٹا ہوا پہلو دیکھا نہ جا سکا۔ اب فکرہ سن لو اور رو لے لو۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی ممتا کا تقاضا تھا۔ ممتا نے سوچا ہوگا جب علی کے جیسا بہادر بٹاٹ کرے گا تو زینب دیکھے گی تو کیا عالم ہوگا، ام کلثوم کیسے برداشت کرے گی۔ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے انہی چند آنسوؤں کا، اسی پہلو شکستہ بیوی کا واسطہ، مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگائے، پسماندگان کو صبر کرامت فرما۔ پالنے والے انہی آنسوؤں کا واسطہ، وارث سیدہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب، اور اس مجلس کا ثواب غربیہ بی بی مرحومہ بنت مولانا سید ظفر الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔